السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز بائی ارید شاہ۔ تو فرینڈس، ہم اپنے ناول ارمان کی آج لاسٹ ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں، اور اس بات کے آگے سے کچھ بھی کہنا نہیں آ رہا تھا اسے۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے پر سے نگاہیں ہٹا کر اوپر آسمان کی جانب دیکھنے لگی۔ سحری کا وقت ختم ہونے والا ہے، آپ کے لیے بنواؤں؟ کچھ دیر کے بعد ملائکہ اس سے بولی تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کے حلق سے کچھ بھی نہیں نگلنے والا تھا، بس ایک کھجور اور پانی کا گلاس لا دو۔ وہ یہی بول پائی تو ملائکہ اسبات میں سر ہلاتی ہوئی وہاں سے اٹھ گئی۔ ولادہ واپس سے آسمان کی جانب دیکھنے لگی۔ تمہیں بچے بہت پسند ہیں نا؟ اسے دور کہیں سے اپنی آواز آتی سنائی دی۔ ہاں بہت، ان کے چہرے پر معصومیت اور پھر وہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ پاؤں، اوف کتنے کیوٹ ہوتے ہیں نا، اسے دانیال کی خوشی سے چہکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ اس نے تھکے ماندے انداز میں اپنا سر گھٹنوں پر گرا لیا اور اس کی باتیں یاد کر کے مٹھیاں بھیج کر بچوں کی طرح رو دی۔ ایک رات وہ ان کے ساتھ تھا اور دوسری رات وہ مٹی کے نیچے تھا۔ یقین تو جیسے اب بھی نہیں آ رہا تھا اسے کہ وہ جا چکا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ 2 دن تک وہ صرف روزہ ایک گلاس پانی اور کھجور کے ساتھ پی کر کھولتی رہی۔ اسما صاحبہ کل ہی اپنے پوتے کو دیکھ آئی تھیں، جسے پہلے کی طرح ہر کسی کے چہرے پر اس نئے مہمان کے آنے کی پرجوشی تھی اب نہیں رہی تھی۔ اب تو صرف خوشی تھی جو بار بار غم میں بدلنے لگ جاتی تھی۔ وہ ہمت کر کے تیسرے دن ہسپتال چلی گئی۔ اپنی گاڑی پارکنگ میں کھڑی کر کے وہ ہاسپٹل کے اندر قدم اٹھا رہی تھی، جو شاید اس کی زندگی کے بھاری ترین اقدام تھے، اور وہ راستہ بے حد کٹھن تھا، ایسا کٹھن راستہ جو طے کرنا محال ہو رہا تھا۔ وہ ہسپتال کی ان راہداریوں کو حالی حالی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی جہاں پر سے دانی گزرا کرتا تھا، جہاں پر ان دونوں کی نوک جھونک دیکھ کر سب مسکراتے تھے، جہاں پر ان دونوں کی دوستی ہوئی تھی، جہاں پر وہ اس کا چھوٹا بھائی بن گیا تھا۔ اور آج یہ راستہ بالکل سنسان تھا، یہاں پر ہر کسی کو ہنسانے والا دانیال نہیں تھا، مریضوں کی سب سے زیادہ دیکھ بھال کرنے والا ڈاکٹر اب نہیں رہا تھا۔ اس راہداری سے سب گزر رہے تھے، لیکن ان کے چہروں سے ایسا لگتا تھا کہ وہ سب بھی سنسان ہو چکے تھے۔ دانیال کا روگ ان کی بھی برداشت سے باہر تھا۔ کچھ جانے پہچانے لوگ اسے اپنے ساتھ کھڑا کر کے افسوس کر رہے تھے، لیکن پھر کیا، افسوس کرنے سے دانی نے واپس آ جانا تھا۔ وہ خاموش تھی، اس کی آنکھیں ترس رہی تھی، وہ کچھ بھی بول نہیں رہی تھی، سب اسے دیکھ رہے تھے، لیکن وہ ہر کسی کے اپنی طرف دیکھے جانے سے بے نیاز تھی۔ وہ ICU میں جانے سے پہلے اسٹاف روم کی طرف بڑھ گئی۔ اسٹاف روم کے دروازے پر ہاتھ رکھتے ہی جیسے دانی کے ساتھ گزارا گیا ہر پل کسی فلم کی طرح آنکھوں کے سامنے چلنے لگا۔ وہ جیسے اندر بڑھنے سے پہلے ہی ہمت ہار چکی تھی، سو بے ساختہ واپس پلٹ کر تیزی سے بھاگنے لگی۔ سحر کے کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر بڑھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ بہت کمزور لگ رہی تھی۔ کمرے میں اس وقت کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ وہ اس کے بیڈ کے پاس آئی اور بے اختیار اس کے بالوں کی لٹوں کو اس کے چہرے کے اطراف پر سے ہٹانے لگی۔ سحر کی فوراً آنکھیں کھل گئی اور وہ اسے دیکھ کر جیسے تڑپ گئی۔ ان دونوں کا تو وہ سب سے پیارا دوست تھا، انہوں نے تو اپنا دوست بھی کھو دیا تھا۔ ولادہ، اور یہ کہتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ولادہ نے فوراً اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ یہ کیا ہو گیا ہے ولادہ؟ ہمارا دانی کہاں پر چلا گیا ہے؟ وہ بچوں کی طرح اس کے گلے لگے اس سے سوال کر رہی تھی۔ ولادہ نے اسے اپنے سے الگ کیا اور اس کے آنسو صاف کیے۔ اب میرا بچہ کسے چاچو کہے گا، کسے پکارے گا؟ میرا بیٹا تو اصل اور خالص پیار کی اتنی بڑی نعمت سے محروم ہو گیا ہے۔ اسے سحر کے چہرے پر بے بسی دکھائی دی۔ سحر نے اٹھنا چاہا اور ولادہ نے اسے اٹھ کر بیٹھنے میں مدد دی اور اس کا سرہانہ ٹیک اس سے لگوائی۔ وہ خود بھی رو رہی تھی، لیکن آج سحر کی طبیعت کی وجہ سے برداشت بھی بہت کر رہی تھی۔ چلو اب چپ کر جاؤ میری جان، وہ بار بار اس کے رخسار پر ڈھلتے آنسو صاف کر رہی تھی۔ اب ہم اسٹاف روم میں کیسے جائیں گے؟ وہاں پر اب کبھی بھی دانی نہیں ہوگا، ہم یہاں پر اس کے بغیر کیسے رہیں گے؟ اس کی شرارتوں سے ہی تو ہماری سانسیں بندھی ہوئی تھی۔ وہ مسلسل بچوں کی طرح روتے ہوئے بولتی جا رہی تھی۔ سحر، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی، ایسے مت رو میری جان۔ وہ اسے بے بسی اور پھاڑ سے دیکھتی ہوئی بولی، مجھے تو دانی کو آخری بار دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا۔ وہ جیسے ہارے ہوئے دل کے ساتھ یہ بات دبی دبی آواز میں بول رہی تھی۔ تم نے اسے دیکھا تھا؟ وہ کیسا لگ رہا تھا؟ اسے زیادہ چوٹیں تو نہیں آئی تھی؟ وہ فوراً اس کی کلائی کو پکڑ کر بولی۔ وہ مسکرا رہا تھا، ایسا لگتا تھا کہ وہ سو رہا ہے، کچھ ہی دیر میں جاگ جائے گا۔ وہ پیار سے کھوئے ہوئے انداز میں بول رہی تھی۔ پتہ ہے کہ وہ ہمیشہ سوتے ہوئے بھی مسکراتا تھا ولادہ،
اب ہم ویسا دانی کہاں سے لائیں گے؟ وہ اس کے سوال پر درد اور تکلیف سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کے پاس اس سوال کا جواب بھی نہیں تھا، کیونکہ دانی کا کوئی موازنہ نہیں کیا جا سکتا تھا، کوئی اس کی جگہ لے ہی نہیں سکتا تھا۔ اس جیسا تو نہ ہی کوئی پیدا ہوا تھا اور نہ ہی کبھی ہونے والا تھا۔ سحر اتنی زیادہ باتیں مت کرو، اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا بیٹا کہاں پر ہے؟ سحر کا چہرہ اس کے جواب نہ دیے جانے پر مرجھا گیا تھا۔ اور میرا بچہ نرسری میں ہے، تم نے دیکھا؟ وہ اسے مسکرا کر پوچھ رہی تھی تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میرے اندر اسے دیکھنے کی ہمت نہیں ہے، لگتا ہے اسے دیکھوں گی تو دل پھٹ جائے گا۔ اس پر تو میرے سے بھی زیادہ حق دانی نے جتانا تھا۔ کتنا خوش ہوا تھا وہ اس کے پیدا ہونے کی خبر سن کر، کتنا انتظار تھا اس کی آنکھوں میں کہتی ہوں کہ جتنا چاہے وہ اسے بری عادت سکھا لے، لیکن واپس آ جائے، بس ایک بار واپس لوٹ آئے۔ مجھے گھر میں قدم رکھنے سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ اب دانی ہمارا استقبال کرنے کے لیے وہاں پر نہیں ہوگا۔ زندگی نے بہت بڑا صدمہ پہنچا دیا ہے ولادہ، اس نقصان کی بھرپائی کوئی بھی نہیں کر سکے گا۔ وہ اسے مزید بات کرنے سے روکنا چاہتی تھی، لیکن وہ تو جیسے دانی کا نام لے لے کر تھک ہی نہیں رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد سحر کی بہن وہاں پر آ گئی اور وہ وہاں پر مزید کچھ دیر رک کر اسے ملنے کے بعد کمرے سے باہر نکل آئی۔ دروازہ بند کرتے ہی جیسے اندر کا غبار باہر نکل آیا اور وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر بری طرح رونے لگی۔ اسے احساس ہوا کہ کسی نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا ہے۔ اس نے آہستگی سے اپنی پلکیں اوپر اٹھائیں تو سامنے ہانیہ کھڑی تھی۔ ہانیہ بھی اس کے لیے کتنی اہم تھی کہ وہ جاتے ہوئے آخری بات ان سے اس کے بارے میں ہی کر کے گیا تھا۔ اب بات پر ہانیہ کی باتیں سن کر چڑ جانے والا دانی انہیں واقعی میں نہیں ملے گا۔ وہ جیسے بے اختیار ہانیہ کے گلے لگ کر بلک اٹھی۔ ہانیہ کی آنکھیں بھی پرنم تھیں، کس کی آنکھیں پرنم نہیں تھیں دانی کی شہادت پر؟ گھر کی طرح باہر کی دنیا بھی رونق اسی سے ہی تھی۔ دانیال کی فیملی بہت تکلیف سے گزر رہی ہے، اللہ ان سب کو صبر عطا کرے، کیونکہ ان کے نقصان کی بھرپائی تو ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ ہانیہ بول رہی تھی اور وہ خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ مزید بھی کچھ کہہ رہی تھی، لیکن وہ دانیال کی ہانیہ کے بارے میں کی ہوئی باتوں کو یاد کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ ہاسپٹل سے باہر نکل گئی۔ وہ فی الحال اسٹاف روم میں نہیں گئی تھی، وہاں پر جانے کے لیے بہت ہمت درکار تھی، اور وہ تو جیسے ساری ہمت ہی ہار بیٹھی تھی۔ وہ ڈرائیو وے میں گاڑی کھڑی کر کے باہر نکلی۔ اس بار کے روزے واقعی میں کتنے سخت تھے، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ ان روزوں میں تکلیف کس قدر سخت ہو سکتی تھی۔ وہ اسما صاحبہ کے گھر ہی رہ رہی تھی۔ ارمان رات کو گھر چلا جاتا تھا، لیکن وہ ایک بار بھی گھر واپس نہیں گئی تھی۔ اسے ابھی یہاں پر رک کر اسما صاحبہ کا خیال رکھنا تھا۔ وہ مین ڈور کی طرف بڑھ رہی تھی جب اس نے لان میں اتنی گرمی میں بنا کسی سائے تلے بیٹھی اسما صاحبہ کو دیکھا۔ اسے ایک دم سے خیال آیا کہ اس بار کی تکلیف واحد اس سے ہی نہیں ملی تھی۔ اس بار تو ایک ماں نے اپنا لخت جگر، ایک باپ نے اپنا سہارا، اور بھائی نے اپنے دوست کو بھی کھویا ہے۔ اس کی باری تو کہیں دور آتی تھی۔ وہ تکلیف سے ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ آنٹی، آپ اتنی گرمی میں کیوں بیٹھی ہوئی ہیں؟ روزہ لگ جائے گا، اٹھیں اندر چلیں پلیز۔ وہ ان کے پاس والی کرسی پر ان کا ہاتھ تھام کر بیٹھ گئی تو انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے نہ گرمی تنگ کر رہی ہے اور نہ ہی روزہ لگ رہا ہے، بس مسلسل یہ فکر کھائے جا رہی ہے کہ اس بار مجھے عید مبارک کرنے کے لیے دانی نہیں ہوگا، اس بار عید پر میرا گھر سنسان ہوگا۔ ان کی آنکھیں خشک تھی، لیکن ان کی آواز میں بے تحاشا تکلیف تھی۔ اس بار تو دانیال عید جنت میں منائے گا۔ جنت جیسی بھی خوبصورت جگہ کوئی ہو سکتی ہے کیا؟ پتہ نہیں، لیکن یہی تسلی اسے خود کو نہیں دینے ہو رہی تھی، اور دوسروں کو تسلیاں دے دینا کتنا آسان بن جاتا تھا۔ ہاں بیٹا، اس بار میرا شہزادہ واقعی میں شہزادوں جیسی عید منائے گا۔ یہ بات بھی کہتے ہوئے ان کے دل میں چبھن ہوئی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں نا آنٹی؟ ماں کے دکھ کو صرف میں ہی سمجھ سکتی تھی، سو وہ صرف یہ سوال پوچھ سکی۔ ہاں بیٹے، میں ٹھیک ہوں، وہ اس کے ہاتھ پر واپس اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ آپ کو اللہ سے گلہ ہوگا نا کہ انہوں نے آپ سے آپ کا بیٹا چھین لیا ہے؟ وہ تکلیف سے بولی تو انہوں نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ اس رب کا تو صرف شکر ہے کہ اس نے میرے بچے کو اتنا اعلیٰ مقام نصیب کیا۔ میں تو بہت خوش قسمت ہوں کہ ایک شہید کی ماں ہوں۔ مجھے تو اپنے دانی پر فخر ہے کہ وہ جاتے ہوئے اپنا نام روشن کر کے گیا ہے، اپنے خاندان کا نام روشن کر کے گیا ہے۔ مجھے اپنے بیٹے کو کھو دینے کی تکلیف ہے، لیکن اللہ سے کوئی شکوہ نہیں ہے، وہ تو بہت مہربان ہے۔ اسی کی ہی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں ایسی بہادر اولاد نصیب کی۔ پھر اگر اس اولاد کا ساتھ قسمت میں نہیں لکھا تھا تو کوئی گلہ نہیں میری بچی۔
اگر اس نے اپنی امانت واپس لے بھی لی ہے تو وہ بھی اس طرح کہ وہ امانت ابھی تک ہمارے پاس بھی ہے۔ وہ یہ بات دھیرے سے مسکراتے ہوئے بول رہی تھی۔ ولادہ بھی ان کی بات پر زخمی سا مسکرا دی۔ میری بس یہ دعا ہے کہ میرے دانی کی قربانی رائیگان نہ جائے۔ جنہوں نے اسے شہید کیا ہے اب وہ کسی اور کو شہید کرنے کی جرأت نہ کر سکیں۔ بس خدا اس ملک کو اور اس کے جوانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وہ گہری سانس لے کر بولی تھی، آمین۔ وہ اکثر مجھ سے گود میں سر رکھ کر کہتا تھا کہ میں اس کے لیے دعا کیا کروں۔ گود میں سر رکھ کر دعا کرنے کی عادت صرف اسی ہی کی تھی۔ اب کوئی بھی میرے ساتھ لگ کر مجھ سے اپنے لیے دعا نہیں کروایا کرے گا۔ اب کوئی بھی دانی میری گود میں سر رکھے گھٹنوں گہری نیند نہیں سویا کرے گا۔ اب کوئی بھی معمول کے مطابق گھر آتے ہی مجھ سے اپنے گزرے ہوئے دن کی ڈھیروں باتیں نہیں کیا کرے گا۔ اب میرا دانی گھر نہیں آیا کرے گا۔ اس گیٹ سے اپنے قدموں پر چل کر میرا شہزادہ اب واپس کبھی نہیں آئے گا۔ انہیں نہیں معلوم ہوا کہ کب ان کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ ولادہ نے آگے بڑھ کر ان کے آنسو پونچھے۔ اب میرے آنسو پوچھنے والا دانی کبھی مجھے واپس نہیں ملے گا۔ ان کی باتیں ولادہ کے برداشت سے باہر ہو رہی تھی۔ اسے تو ان کو اب تسلی دینے کے الفاظ بھی نہیں تھے۔ آنٹی، کیا میں دانی کے کمرے میں جا سکتی ہوں؟ وہ فوراً بول اٹھی۔ ہاں بیٹے، تم جاؤ۔ آج صبح میں بھی گئی تھی، بہت سکون ملا تھا اس کے کمرے میں جانے سے، جاؤ تم بھی۔ وہ بولی تو وہ فوراً اس بات میں سر کھلاتی ہوئی وہاں سے اٹھ گئی۔ آپ پلیز اندر آ جائیں نا، وہ واپس مڑتے ہوئے بولی تو انہوں نے دھیرے سے اسبات میں سر ہلایا۔ تم جاؤ، میں آ جاتی ہوں۔ پھر ولادہ اندر کی طرف بڑھ گئی۔ وہ گلائی میں جاتی ہوئی سیڑھیاں عبور کر رہی تھی۔ دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو چکی تھی۔ وہ زینے عبور کر کے ریلنگ پر ہاتھ ٹکا کر وہیں پر ہی کھڑی ہو گئی، کیونکہ بالکل سامنے اس کا کمرہ تھا جس میں وہ منہ میں کچھ گنگناتے ہوئے باہر نکل رہا تھا۔ وہ آنکھیں پھیلائے بے یقینی سے ایک ٹک سامنے والا منظر دیکھے گئی۔ اس نے بالکل اپنے پاس اپنے آپ کو کھڑا دیکھا۔ اس نے دانی کو آواز دی تو وہ کیسے خوشی سے کچھ بولنے والا تھا اور اس کی بات کاٹ کر اس نے اس پر جوس پھینک دیا تھا۔ یہ سب کچھ وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ پھر کیسے وہ ٹھٹک کر 2 قدم پیچھے ہٹا تھا۔ آئی، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ وہ اسے افسوس سے اپنی شرٹ دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ تم مجھے بس یہ بتاؤ کہ تمہاری آنکھیں کھلی ہیں یا پھر مزید کھولنے کی ضرورت ہے؟ وہ وہیں پر ریلنگ پر مضبوطی سے ہاتھ ٹکائے ہک دک کھڑی اپنی اور دانی کی گفتگو کا منظر دیکھ رہی تھی۔ نہیں نہیں، کھل گئی ہیں، بہت اچھی طرح نظر آ رہا ہے سب کچھ۔ جو ولادہ اس کے سامنے کھڑی تھی وہ اسے غصے سے دیکھ رہی تھی، لیکن دانی کے افسوس کرنے کا انداز دیکھ کر یہ ولادہ بے اختیار مسکرا پڑی تھی۔ آپ نے میرے اوپر پانی کیوں پھینکا؟ وہ اس کی شکل کو دیکھتے ہوئے بے اختیار رو پڑی۔ یہ تمہیں آئنسٹائن بن کر میری محبتوں پر سوچ بچار کرنے کی کیا ضرورت تھی میرے بھائی؟ اور ایک بار پھر اس کا رنگ فخر سے اڑتا دیکھ کر وہ مسکرا پڑی۔ وہ تو بس ایسے ہی کہہ دیا۔ اس کا شرمندگی سے بھرا چہرہ کتنا معصوم لگ رہا تھا اسے۔ دنیا جہان کے نکمے، تم مجھ سے پہلے یہ بات پوچھ نہیں سکتے تھے؟ سیدھا جا کر ارمان سے کیوں بات کر دی تم نے؟ وہ اس سے غصے سے بات کر رہی تھی اور اپنے آپ کو اس سے غصے سے بات کرتے دیکھ کر اسے بے اختیار خود پر غصہ آیا۔ لیکن پھر اسے کیا پتا تھا کہ وہ چلا جائے گا؟ پتا ہوتا تو وہ اس بات پر اس کے ساتھ مذاق کرتی۔ میں تو آپ سے بھی پوچھنے والا تھا، لیکن بھائی، اچھا تو مجھ سے بھی پوچھنے والے تھے، یعنی تم ہم دونوں کے رشتے کروانے والے بننے لگے تھے نا؟ کتنے مزے سے اس نے اس کی بات کاٹی تھی اور وہ کس قدر شرمندہ ہو گیا تھا۔ اچھا سوری نا ولادہ، اب کوئی بھی کام آپ سے پوچھے بنا نہیں کروں گا، اور اگر کیا تو میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ مجھے جان سے مار دینا۔ اور یہ سن کر جیسے اس کا دل دہل کر رہ گیا، وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ اگلی بار اگر دوبارہ تم نے کوئی ایسی حرکت کی تو میں واقعی میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ کتنی ظالم تھی وہ جو اسے ایسے کہہ گئی تھی۔ کیا مار دینا اتنا آسان ہوتا ہے جتنی آسانی سے اس نے بول دیا تھا؟ چاہے مذاق میں ہی صحیح، لیکن یہ بات کہہ کر ایک بار بھی اس نے نہیں سوچا تھا کہ وہ ان سب کے لیے کس قدر اہم ہے۔ اگر اس کے ساتھ کچھ ہو گیا تو ان سب کا کیا بنے گا؟ وہ لوگ مزید بھی کچھ باتیں کر رہے تھے اور وہ جیسے اپنے ہی الفاظ کو یاد کر کے گم سم ہو گئی تھی۔ پھر اس نے اپنے آپ کو مسکرا کر واپس مڑتے دیکھا۔ ایک تو ان خواتین کا دل کرے تو پورے کا پورا ہی ہم شریف مردوں کو مشروبات میں ڈبو دیں۔ اس نے اپنے آپ کو اس کے افسوس پر مسکرا کر واپس نیچے جاتے دیکھا اور پھر فوراً اپنی گردن گھما کر سامنے دانی کو دیکھا جو کمرے کا دروازہ کھول رہا تھا۔ دانی، وہ بے اختیار بولی، لیکن دانی اس کی سنے بنا اندر جا رہا تھا۔ پلیز
رکو دانی، میری بات سنو۔ وہ بھاگتی ہوئی اس کے پیچھے لپکی، لیکن وہ اندر جا چکا تھا اور اس نے دروازہ زور سے بند ہوتے دیکھا۔ وہ فوراً دروازہ کھول کر اندر کی طرف بھاگی، لیکن یہ کیا، اندر تو وہ تھا ہی نہیں۔ وہ باتھ روم کی طرف بڑھی، وہاں پر دانی کی ہر ایک چیز موجود تھی، لیکن وہ نہیں تھا دانی۔ وہ چلا کر اسے چاروں طرف ڈھونڈتے ہوئے بولی، لیکن وہ کمرہ خالی تھا، نہ ہی دانیال تھا اور نہ ہی اس کی کوئی آواز۔ وہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ وہ تو بس اس کا خیال تھا جو اس نے کچھ دیر پہلے دیکھا تھا، کیونکہ دانی تو اس کمرے میں تھا ہی نہیں۔ اس نے غور سے ایک بار اس سے سارے کمرے کو دیکھا۔ سارے کمرے میں دانیال کی ہی تصویر تھی، اس کے بچپن کی، اسکول کی، کالج کی۔ دفعتاً اس کی نگاہ دانیال کے سائیڈ میز پر پڑی۔ وہاں پر ایک فریم پڑا ہوا تھا۔ وہ چونک کر اس میز تک آئی اور وہ فریم اٹھا لی۔ اس تصویر میں وہ تینوں تھے۔ درمیان میں دانیال تھا اور اس کے ارد گرد سحر اپنی یونیفارم ساڑی میں ملبوس تھی۔ دانی، اس نے بے احتیاط دانیال کے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ کتنی معصومیت سے مسکرا رہا تھا وہ کہ اس کی مسکراہٹ پر خود بخود چہرے پر مسکراہٹ سمٹ جاتی تھی۔ آئی مس یو دانی، واپس آ جاؤ، تمہارے بنا ہر سانس بہت مشکل سے نکل رہی ہے، بہت درد ہو رہا ہے سینے میں، تمہارے بغیر میں نہیں رہ سکتی دانی۔ وہ اس فریم کو اپنے سینے کے ساتھ زور سے لگاتی ہوئی وہیں بیڈ پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ایک بار پھر سے میرے پاس آ کر مسکرا دو، بس ایک بار واپس آ کر مل جاؤ پلیز۔ وہ سر جھکائے بے تحاشا روتی جا رہی تھی۔ اسے کسی کے شفقت بھرے ہاتھوں کا لمس اپنے سر پر لیے دوپٹے پر محسوس ہوا۔ اس نے تھکے ہوئے اور نڈھال انداز میں تکلیف کے ساتھ اپنا جھکا ہوا سر اوپر اٹھایا۔ سامنے ہارون صاحب کھڑے تھے، جو اسی کے ساتھ ہی بیڈ پر بیٹھ گئے۔ انکل، کیوں چھوڑ کر چلا گیا ہے یہ ہمیں؟ کیوں روگ لگا گیا ہے؟ میں مر رہی ہوں اس کے بنا۔ اب ہسپتال میں مجھے تنگ کرنے کے لیے کوئی نہیں ہوگا، مجھ سے پیار کرنے کے لیے کوئی نہیں ہوگا، ہسپتال میں مجھے ہنسانے کے لیے کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اس نے مجھے ویران کر دیا ہے۔ وہ بلک کر روتے ہوئے ان کے ساتھ لگ گئی تھی۔ صبر کرو میرے بچے، وہ اپنی آواز کو مضبوط کرتے ہوئے بولے۔ صبر ہی تو نہیں ہوتا مجھ سے، ایک صبر ہی تو نہیں ہے مجھ میں، آپ لوگوں جیسی ہمت نہیں ہے مجھ میں۔ وہ آہستگی سے اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ کچھ دیر روتے روتے وہ خاموش ہو گئی۔ خاموش ہو جانے کے بعد بھی ان دونوں کے بیچ کچھ پل گہری خاموشی رہی۔ اگلے ہفتے دانیال کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک تقریب منعقد کی گئی ہے، تم بھی ہم دونوں کے ساتھ وہاں پر چلو گی؟ وہ پیار سے بولے۔ ان کی بات پر وہ حیران ہوئی۔ میں ہی کیوں؟ وہ یہ پوچھے بنا نہ رہ سکے، کیونکہ تم اس کی بہن ہو اور میں چاہتا ہوں کہ اس کے نام سے تمہارا نام بھی روشن ہو۔ اگر سحر کے علاوہ اس کی زندگی میں کوئی خاص لڑکی تھی تو وہ تم تھی۔ سحر نہیں ہے تو تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم اپنے بھائی کے لیے اس منعقد کی گئی تقریب میں شرکت کرو۔ وہ پیار سے بولے تو اس نے فوراً سر اسبات میں کھلا دیا۔ دانی ہمارے لیے فخر کا باعث بنا ہے بچے، اور جب کوئی ہمارے لیے فخر کا باعث بنتا ہے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ آپ کو دانی کی یاد نہیں آ رہی؟ وہ اپنے آنسو پوچھتے ہوئے بولی۔ یاد تو اسے کرتے ہیں جسے بھولا جائے، اور دانیال کوئی بھولنے والی شے ہے؟ ان کی بات نے اسے مزید افسردہ کر دیا۔ خوش رہو میری بیٹی، دانیال ہمیشہ سے تمہیں خوش دیکھنا چاہتا تھا، اس کی غیر موجودگی میں بھی اس کی خواہش کا پاس رکھو۔ ان کی بات پر وہ زخمی سا مسکرا دی۔ اسے اس چیز کا احساس نہیں تھا کہ ہماری خوشی اس سے کس قدر منسلک ہے۔ جہاں وہ نہ ہو وہاں خوشی کا کوئی بھی کام نہیں۔ اس کی بات پر ہارون صاحب ایک گہری سانس لے کر رہ گئے۔ انکل، آپ مجھے دانی کی بچپن کی باتیں بتائیں نا، وہ کیسا دکھتا تھا بچپن میں؟ اس کی کیا عادات تھیں؟ بہت صحت مند ہوتا تھا وہ بچپن میں، اور ہم سب اسے پیار سے بھالو کہتے تھے، اور اس نام سے وہ بہت چڑھتا تھا۔ عادات تو اس میں ہمیشہ سے ہی بہت اچھی تھی، کبھی کوئی ضد نہیں کرتا تھا، دھیمے لہجے میں بات کرتا تھا، بہت شرارتی تھا، لیکن اس کی شرارتیں بھی اس قدر خوبصورت ہوتی تھی کہ بے ساختہ ہی ان پر پیار آ جاتا تھا۔ وہ اسے اس کے بچپن کے شرارت بھرے قصے سنانے لگے، جنہیں محسوس کرتی ہوئی وہ رو بھی رہی تھی اور مسکرا بھی۔ وہ دونوں کو اس کی باتیں کرتے ہوئے وقت کا بالکل بھی انہیں احساس نہ ہوا اور نہ ہی ارد گرد کا ہوش رہا۔ کچھ دیر کے بعد ان کے پاس عصمت صاحبہ بھی آ کے بیٹھ گئی۔ ان تینوں کو دانی کے کمرے میں واقعی میں بہت سکون اور صبر مل رہا تھا۔ ہارون صاحب اور عصمت صاحبہ دانیال کے بچپن میں جیسے کھو گئے تھے، اور وہ جیسے اسے بہت اچھی طرح محسوس کر رہی تھی۔ وقفے سے پتہ نہیں کیوں، لیکن اسے بار بار لگ رہا تھا جیسے دانی اس کے بالکل پاس بیٹھا ان سب کی باتیں سن رہا ہے۔ اسے لگا جیسے وہ بالکل سامنے کھڑا ان تینوں کو اپنے بارے میں خوشی سے باتیں کرتا دیکھ کر بہت خوش ہو رہا ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ تینوں ایک ساتھ ہی کمرے سے باہر نکل گئے۔ سب سے آخر میں وہ کمرے
کمرے سے باہر نکلی تھی وہ دروازہ بند کرنے کے لیے پیچھے مڑی تھی اور ایک نگاہ سارے کمرے پر دوڑائی۔ کسی اور نے نہ سہی لیکن وہ اسے اس کمرے میں پوری طرح محسوس کر چکی تھی۔ وہ بس نگاہوں سے اوجھل تھا لیکن تھا بالکل ساتھ ہی۔ اس نے دھیرے سے دروازہ بند کر دیا اور واپس پلٹ گئی۔ وہ آج پورے ایک ہفتے کے بعد گھر آئی تھی۔ اسے صرف گھر سے کپڑے چاہیے ہوتے تھے جو ارمان اسے دے جاتا تھا۔ اسے اس پورے ہفتے میں ارمان کا ہوش نہیں رہا تھا۔ وہ آدھے سے زیادہ دن ہارون صاحب کے ساتھ ہی ہوتا تھا۔ گھر میں جتنے بھی افسوس کرنے والے آتے ان سب کی ذمہ داری اسی پر ہی ہوتی تھی۔ ایک ہفتہ ہو جانے کے باوجود بھی لوگ وقفے وقفے سے افسوس کے لیے آ رہے تھے۔ اس نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو اے سی کی ٹھنڈی خنک کو محسوس کرتی وہ بیڈ پر خاموشی سے آگے بیٹھ گئی۔ وہ ڈرائیور کے ساتھ آئی تھی۔ اسے نہیں پتا کہ ارمان کہاں پر ہے اور کہاں نہیں۔ ایک ہفتہ گزر جانے کے بعد بھی وہ دانیال کی سوچ ایک سیکنڈ کے لیے اپنے ذہن سے چاہ کر بھی چھٹک نہیں پائی تھی۔ ابھی بھی وہ اسے ہی سوچ رہی تھی اور جیسے سوچتے سوچتے اس کے ذہن میں کچھ ہی ہفتوں پہلے والا خواب آیا۔ وہ ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھول کر ارمان اندر داخل ہوا اور اسے وہاں پر دیکھ کر حیران بھی ہوا۔ تم کب آئی؟ وہ اس کے پاس بیٹھ کر بیڈ پر آ کے بیٹھ گیا۔ ابھی ہی وہ اسے دیکھے بنا بولی۔ ارمان نے اس کا نازک سا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ کچھ دیر کمرے میں گہری خاموشی چھائی رہی جسے ارمان نے ہی توڑا۔ ولادہ تم پتہ ہے ارمان میرا خواب سچا تھا۔ عید پر قربانی ہونی تھی میرے عثمان کی اور دیکھو آج واقعی میں عثمان ایک بار پھر قربان ہو گیا۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں اپنا منہ چھپا لیا اور ایک بار پھر بلک اٹھی۔ ارمان نے اس کی گردن میں اپنا بازو حائل کر کے اسے تکلیف سے اپنے ساتھ لگا دیا۔ اس کے پاس اسے تسلی دینے کے لیے ایک لفظ تک نہ تھا۔ دانی نے کہا تھا کہ میں اس کی بہن ہوں۔ نہیں بنانا چاہیے تھا مجھے اپنے آپ کو اس کی بہن۔ وہ مجھ سے کہتا تھا کہ وہ میرا عثمان ہے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ عثمان ہمیشہ سے میری قسمت میں تھا ہی نہیں۔ وہ بالکل آہستگی سے ہچکیاں بھرتے ہوئے بول رہی تھی۔ ارمان میں سوچ رہی ہوں کہ آخری لمحوں میں اس کے دل میں کیا ہوگا جو اس کو گولیاں لگی ہوں گی تو کتنی تکلیف سے گزرا ہوگا، کس کو یاد کیا ہوگا اس نے، کیا حسرت ہوگی اس کے دل میں، وہ مرنے سے پہلے کیا سوچ رہا ہوگا۔ مجھے وحشت ہو رہی ہے یہ سب کچھ سوچ کر۔ ان لوگوں کو اسے مارتے ہوئے ذرا سا بھی ترس نہیں آیا ہوگا۔ وہ تو بچہ تھا، ہم سب کا لاڈلا تھا۔ اتنی زیادہ تکلیف کیسے برداشت کر لی ہوگی اس نے۔ وہ جیسے اس کی تکلیف سوچ کر خوفزدہ ہو رہی تھی۔ تم نے دیکھا تھا کہ کیسے مرجھایا ہوا چہرہ تھا اس کا، وہ ہمارا دانی لگتا ہی نہیں تھا۔ وہ اسے بتاتی جا رہی تھی اور وہ اسے خاموشی سے سنتا جا رہا تھا۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ میری زندگی میں خوشیوں کی مدت بہت کم ہے۔ نہیں ولادہ ایسے مت کہو، وہ جیسے تڑپ اٹھا۔ آنٹی انکل کو دیکھو، انہوں نے اپنا جوان بیٹا کھو دیا ہے لیکن پھر بھی صبر کر رہے ہیں۔ تم بھی صبر کرو، اللہ جو نعمت ہم سے چھین لیتا ہے اسے بہتر ہمیں عطا بھی کرتا ہے۔ اس کی آنکھ سے ایک بے نام آنسو گرا تھا۔ ولادہ نے بے اختیار اس کے جانب نگاہیں اٹھائیں۔ دانیال سے بہتر بھی کوئی نعمت ہو سکتی تھی ہمارے لیے، کیا کچھ نہیں تھا اس میں؟ ہر اچھی عادت، ایک بہت ہی مخلص دوست تھا، دوسروں سے محبت کرنے والا، ان کا خیال رکھنے والا، سب کے لیے اپنی جان پر کھیل جانے والا، کسی کا بھی دل نہیں دکھاتا تھا، رحم دل تھا، اندر اور باہر سے خوبصورت تھا۔ اس کو یاد کرتے ہوئے جیسے وہ مسکرا پڑی تھی۔ دانیال تو تھا ہی ایسا کہ اس کی یاد میں بھی چہرے پر مسکراہٹ ہی آتی تھی۔ اچھے لوگ دنیا سے پہلے ہی چلے جاتے ہیں۔ وہ اتنا اچھا تھا کہ واقعی میں وہ اس دنیا کے لیے بنا ہی نہیں تھا۔ وہ اس پر فریب دنیا کا باسی ہی نہیں تھا۔ خدا کو اسے واپس بلانا تھا، اس لیے اس کی عادات بھی ایسی ہی بنائی تھی کہ ہر کسی کے دل کو چھو جاتی تھی۔ آج اس کی باتوں کو یاد کرتی ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے اسے معلوم تھا کہ وہ ہمارے ساتھ زیادہ دیر نہیں رہ پائے گا۔ وہ آخر میں جیسے ہار مان گئی کہ واقعی میں وہ ان کے لیے نہیں بنا تھا۔ ہاں ولادہ دیکھو، وہ اتنا نیک تھا کہ رمضان میں شہید ہوا ہے۔ وہ اتنا اچھا تھا کہ شہادت کے لیے اللہ نے اسے ہی چنا ہے۔ اور سوچو کیا پتا کہ اس کی جان نکلتے ہوئے اسے ذرا سی بھی تکلیف نہ ہوئی ہو۔ تمہیں اس پر فخر کرنا چاہیے۔ ہم جب اپنے آپ کو ملک کے حوالے کر دیتے ہیں نا تو اس ملک کے لیے جنونی ہو جاتے ہیں، پھر ہمیں موت سے ڈر نہیں لگتا۔ اسے بھی اس وقت موت کا خوف نہیں تھا بلکہ شہادت کا انتظار تھا۔ اس کی باتوں سے بھی لگتا تھا کہ اس کے اندر شہید ہونے کی تڑپ ہے۔ وہ جیسے رہنا ہی نہیں چاہتا تھا یہاں پر۔ وہ اس سے یہ بات کہہ رہا تھا اور ولادہ جیسے کسی اور ہی سوچ میں کھو گئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ میری سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ دور کہیں سے اسے دانیال کی حسرت بھری آواز آئی۔ ارمان، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ ارمان نے کہا، دانی نے مجھے ایک بار بتایا تھا کہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش شہید ہونا ہے۔ اس کے آنکھوں میں جیسے اس رتبے کو پانے کی حسرت تھی۔ میری پریشانی کی وجہ سے اس نے فوراً بات ٹال کر کہہ دیا کہ وہ مذاق کر رہا ہے، لیکن آج مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ سچ کہہ رہا تھا۔ اس نے جس چیز کی خواہش کی اسے پا لیا۔ وہ اپنی آنکھیں دھیرے دھیرے سے صاف کر رہی تھی۔
ولادہ عمر کا کیا ہوتا ہے، کوئی آج مر جائے گا اور کوئی کل۔ بات تو دراصل زندگی میں مقصد کی ہوتی ہے کہ ہمارا اس زندگی میں آنے کا کیا مقصد ہے۔ اس نے جو اپنی زندگی کا مقصد بنایا تھا وہ پورا ہو گیا ہے، اس نے ہم سب کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ اب جب بھی زندگی کے آنے والے سالوں میں بہادر فوجیوں کی بات کی جائے گی تو کیپٹن دانیال ہارون بھی ان کی لسٹ میں شامل ہوگا، اور پھر شہید ہونے کی تو بات ہی الگ ہوتی ہے۔ تم یہ کیوں سوچ رہی ہو کہ وہ ہم سب سے دور چلا گیا ہے؟ تم تو بس یہ سوچو کہ وہ اپنی اصل زندگی جی پڑا ہے۔ اسے یاد کرو لیکن خوشی سے، کیونکہ وہ زندگی میں سب کے لیے خوشیاں بکھیر کر گیا ہے۔ وہ زندہ دل تھا، سو اسے زندہ دلی سے ہی یاد کرو۔ اگر اسے رو کر یاد کرو گی تو یہ بات اس کے مزاج کے خلاف ہوگی، کیونکہ اسے روتے ہوئے چہرے افسردہ کر دیتے تھے، اور جیسا کہ وہ ابھی بھی زندہ ہے تو یقیناً تمہارا روتا ہوا چہرہ دیکھ کر بھی بہت دکھی ہوگا۔ وہ اسے یہ بات ہولے سے مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ تو پھر میں کیا کروں؟ وہ بے بسی سے بولی۔ جو دانیال کرتا تھا وہ مسکرا کر بولا تو اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ کسی کے دکھ میں اس کا ہاتھ تھام کر اسے دکھ سے باہر نکال دینا۔ اگر تمہیں دانیال سے محبت ہے تو اس جیسی ہی بن جاؤ، اپنی تکلیف پر صبر کرو، شکر کرتے ہوئے دوسروں کی تکلیفوں کو ختم کرنے کی کوشش کرو۔ اگر دل سے سوچو تو دیکھنا دانی تم سے یہی توقع کرتا ہے کہ اس مشکل وقت میں تم اس کی فیملی کو سنبھالنے کی کوشش کرو، انہیں سہارا دو۔ ان کی تکلیف ختم تو نہیں ہو سکتی لیکن اسے کم کرنے کی کوشش کرو۔ وہ مسکرایا تو ولادہ نے اس کے شانے کے ساتھ سر ٹکا دیا۔ کیا دانی ہمیں واپس نہیں مل سکتا؟ وہ اس کی شانے پر سے اپنا سر ٹکا کر اسے دیکھتی ہوئی جیسے گہری سانسیں لے کر ایسا سوال کر رہی تھی جس کا جواب اسے خود بھی معلوم نہیں تھا۔ اللہ نے دانی کے جاتے ہی اسد کو ایک پیارے سے بیٹے سے نوازا ہے۔ اس نے دانی تو ہمیں اسی دن ہی واپس کر دیا تھا۔ اور اس کی بات پر ولادہ جیسے مسکرا کر رہ گئی۔ میری جان، دانیال ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ موت انسان کو کسی سے دور نہیں کر سکتی، وجود تو مٹا سکتی ہے لیکن اس وجود سے جڑی یادیں اور خوشبو کبھی نہیں ختم کر سکتی۔ وہ بولا تو ولادہ نے مسکرا کر ایک بار پھر اس کے شانے کے ساتھ اپنا سر ٹکا دیا۔ اب جلدی سے جا کر فریش ہو جاؤ، آج میں تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاؤں گا۔ پورا ایک ہفتہ ہو گیا ہے تمہارے نخرے برداشت کرتے ہوئے، اب تو میری ماننی ہی پڑے گی۔ وہ مسکرا کر اس کے گال پر اپنا ہاتھ پھیرتا ہوا بولا تو ولادہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ بیڈ پر سے اٹھ گیا تو ولادہ نے فوراً اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ بے اختیار پیچھے مڑا۔ آئی لو یو سو مچ ارمان، تم نہ ہوتے تو میرا کوئی بھی نہ ہوتا، تم میرے لیے خدا کی بہت خوبصورت نعمت ہو۔ اس سے کبھی بھی بات پر گلا شکوہ نہیں کر سکتی کیونکہ اس نے مجھے تمہارا ساتھ دے دیا ہے۔ تمہارے لیے میرے لیے تم نے آج تک جو بھی کیا ہے اس سب کے لیے بہت شکریہ۔ وہ اسے پیار سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کا کیا کچھ نہیں تھا، اس کے لیے کیا کیا نہیں کیا تھا اس نے۔ ایک بہت ہی مخلص دوست، ہمدم، غمگسار، اور اس کا پہلا پیار۔ اس کا اگر بس چلتا تو دنیا کے تمام خوبصورت لفظوں کو یکجا کر کے اس کے نام کر دیتی۔ ارمان مسکرا کر واپس بیڈ پر بیٹھ گیا اور اسے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ تم میری جان ہو ولادہ، اور جان کا خیال رکھنا خود پر فرض ہوتا ہے۔ میں تو اپنا فرض پورا کرتا ہوں بس، وہ مسکرا کر بولا تو ولادہ کو اس پر بے اختیار پیار آیا۔ آئی لو یو کا جواب تو دو، وہ مسکرا کر بولی۔ آئی لو یو ٹو میری جان۔ وہ اس کا سر چومتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ کچھ دیر وہیں پر بیٹھی رہی۔ ارمان ٹھیک کہتا ہے، دانیال خوشی سے یاد کرنے والی نعمت ہے۔ وہ گہری سانس لے کر وہاں سے اٹھ گئی اور باتھ روم میں چلی گئی۔ وہ اسمت صاحبہ اور ہارون صاحب کا ہاتھ پکڑے فخر سے اس حال میں سے باہر نکل رہی تھی جہاں پر کچھ دیر پہلے دانیال کو تمغے سے نوازا گیا تھا۔ ڈھیروں کی تعداد میں فوجی افسران اور ان کے خاندان کے افراد وہاں پر موجود دانیال کو یاد کرتے ہوئے آنکھوں میں نمی لیے ہوئے تھے۔ ہر کوئی اسے سراہ رہا تھا، اس کی بہادری کے قصیدے پڑھ رہا تھا۔ ان تینوں کی آنکھیں ہی پرنم تھیں لیکن خوشی سے اس تقریب میں جیسے انہیں سکون ملا تھا۔ ارمان ٹھیک کہہ رہا تھا کہ اب جب بھی کبھی ملک کے بہادر فوجیوں کی بات کی جائے گی تو اس لسٹ میں کیپٹن دانیال ہارون کا نام بھی پڑھا جائے گا۔ مس ولادہ سلطان۔ ان تینوں نے اس حال کے دروازے سے باہر قدم اٹھائے ہی تھے کہ ولادہ کو اپنے پیچھے سے کسی اجنبی آواز سے اپنا نام پکارے جانے کی آواز سنائی دی۔ اس نے اس وقت پیچ کلر کی سادی شلوار قمیض پہن رکھی تھی اور سر پر شفون کا پرنٹڈ دوپٹہ لیا ہوا تھا۔ وہ چونک کر پیچھے مڑی۔ ہارون صاحب اور اسمت صاحبہ بھی واپس پلٹے۔ ولادہ نے اپنے سامنے ایک ینگ لڑکے کو دیکھا۔ جی، وہ سنجیدگی سے بولی، دراصل مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، اگر آپ 2 منٹ دیں تو۔ وہ ایک نظر ہارون صاحب کو دیکھتے ہوئے بولا، ہم گاڑی کے پاس جا رہے ہیں، تم بات سن کر وہیں آپ
आ जाना। हारून साहब मुस्कुराकर बोले तो इसने भी इस बात में सर खिलाया। फिर वो दोनों वहाँ से चले गए तो विलादा इसकी जानिब मुतवज्जा हुई। आप हैरान होंगी ना कि मुझे आपका नाम कैसे मालूम है और मैंने आपको कैसे पहचान लिया। वो खोले से मुस्कुराया। विलादा वाकई में अपना नाम उसकी ज़ुबान से सुनकर हैरान हुई थी। मैं कैप्टन हारिस हूँ। दनियाल की शहादत के वक्त में उसी के साथ था। और ये सुनते ही विलादा ने इसे मज़ीद हैरत से देखा। इसकी आंखों में तकलीफ सिमट आई और चेहरे पर हैरानी के तासुरात थे। फिर वह जैसे आगे कुछ सुनने के लिए बेसब्र थी। दनियाल ने आखिरी वक्त में मुझसे आपका जिक्र किया था। तो क्या वो आखिरी लम्हे इसे सोच रहा था, इसे याद कर रहा था? ये सोचते ही बेइख्तियार इसकी आंखें भर आईं। तकलीफ और दर्द की वजह से सही से बोल नहीं पा रहा था और मैं बमुश्किल आपका नाम उसकी ज़ुबान से सुन सका था। इसने मुझसे किसी खत के बारे में कहा था। उस वक्त उसने कहा था कि फ्रेम के अंदर चाबी है और इसका कोई सेफ है जिसमें खत है। वो आपको वो खत ढूंढने का कह रहा था। इससे आगे वो इसकी कोई बात नहीं सुन पा रही थी और फ्रेम के बारे में सोचने लगी। शुक्रिया। इसने अपनी सोच में खोई झुकी हुई आंखों को ऊपर उठाया और उसका शुक्रिया अदा किया और वापस मुड़ गई। घर पहुंचने के रास्ते तक भी वो किसी गहरी सोच में खोई रही और इस चाबी के बारे में सोचने लगी। गाड़ी घर के बड़े से पोर्च में खड़ी की गई। वो तीनों बाहर निकले। वो इसी सोच में गुम उन दोनों के साथ साथ मेन डोर की तरफ कदम बढ़ा रही थी। हारून साहब और इस्मा साहिबा अपनी कोई बात कर रहे थे और इसकी तरफ मतवज्जा नहीं थे। और तो फ्रेम, हम तीनों की तस्वीर वाला फ्रेम, वो अंदर गई ही थी कि फ़ौरन कह उठी। इन दोनों ने इसे हैरानी से देखा। आंटी, मैं दानी के कमरे में जा सकती हूँ? ये कोई पूछने वाली बात है बेटा, तुम जाओ अंदर। इस्मा साहबा मुस्कुराते हुए बोली ही थी कि वो भागकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। इसे क्या हुआ है? हारून साहब बोले तो इस्मा साहबा ने लाइलमी से इशारे चुकाए और वह दोनों लाउंज की तरफ बढ़ गए। वो आहिस्तगी से दरवाज़ा खोल कर अंदर दाखिल हुई। वो बेड के पास पड़े इस खूबसूरत ब्लैक फ्रेम जिसमें इन तीनों की तस्वीर सजी हुई थी उस तक गई और इसे कांपते हुए हाथों से उठा लिया। इस फ्रेम की साइड पलट कर उसने पीछे से वो 3 हटाए और फ्रेम खोल दिया। तस्वीर के बिल्कुल ऊपर ही एक स्याह रंग के कवर वाली चाबी पड़ी पड़ी हुई थी। वहाँ पर एक आंसू फ़ौरन इसकी आंख से बहकर उस चाबी पर गिरा था। इसने फ़ौरन वो चाबी पकड़ ली और फ्रेम वापस बंद करके साइड मेज़ पर दोबारा रख दिया और ख़ुद वापस मुड़ गई। करीब ही दनियाल की अलमारी पड़ी हुई थी। इसने हौले से अलमारी का दरवाज़ा खोला। ऊपर के हिस्से में इसके तमाम कपड़े नफासत से तय करके रखे हुए थे। शायद इस्मा साहिबा ने भी इसके कपड़े अलमारी से निकलवाए नहीं थे। शायद इन्हें इसके कमरे में इसकी चीज़ें उठवाते हुए खौफ आता था। निचले हिस्से में दरवाज़ों के साथ एक सेफ़ बना हुआ था। इसने जल्दी से सेफ़ के अंदर चाबी डालकर घुमाई और सेफ़ का दरवाज़ा भी फ़ौरन खुल गया। इसके अंदर एक दराज था। इसने वो दराज खोला तो अंदर एक खाकी रंग का लिफाफा और साथ ही एक सफ़ेद बंद शुदा कागज़ पड़ा हुआ था। इसने बेख्तियार ही अपने मुंह पर हाथ रख कर अपने आप को रोने से रोका और वो कागज़ पकड़कर वापस बेड पर आके बैठ गई। जैसे जैसे वो इस कागज़ को खोलती जा रही थी वैसे वैसे एक अजीब सी बेचैनी इसके अंदर पैदा होने लगी। कागज़ खुलते ही इसकी सारी बेचैनी ख़त्म हो गई। इसकी आंखों के आंसू थम गए, सांस साकत हो गई और अब वो बिना पलक झपकाए दनियाल के हाथों के लिखे हुए इन ब्लू इंक वाले ढेरों अल्फाजों को पढ़ने लगी। कैसी हैं विलादा आप? ये खत आपको मेरे इस दुनिया से चले जाने के बाद मिलेगा। मुझे पता है कि आप इस वक्त रो रही हैं क्योंकि आपको मैं याद आ रहा हूँ। कम ऑन विलादा, मैं कोई रो कर याद करने वाला बंदा हूँ? आप शायद मुझसे प्यार नहीं करती इसलिए रो रही हैं। और विलादा ने फ़ौरन अपनी आंखों से ढलते आंसू साफ किए। इसका खत भी बच्चों जैसा ही था जैसे वो खुद भी अभी बच्चा ही था। आपको याद है ना कि शहादत को पाना मेरी कितनी बड़ी ख्वाहिश थी और अपने भाई की ख्वाहिश के तकमील में आप खुश भी नहीं हो सकती। यह खत मैं इस वक्त अपने कमरे में लैंप की लाइट ऑन किए मज़े से बेड पर बैठा लिख रहा हूँ और इसको मैं इस कमरे में ही संभाल कर रखूँगा। मामा और बाबा को भी मैंने खत लिखे हैं लेकिन वो लाकर मैं ही पड़े हैं। आपके लॉकर में इसलिए नहीं रखा कि इसमें बहुत से राज हैं जो अगर किसी के हाथ लग गए तो बहुत बुरा होगा। इसकी बात पर विलादा के माथे पर ताज्जुब से लकीरें सिमट आईं। पहला राज ये कि बस दिल कर रहा था कि इस हाथ को मैं अपनी अलमारी के सेफ में ही रखूं। अपने सेफ में मैं सिर्फ अपनी कीमती चीज़ें ही रखता हूँ। और इसके राज पर विलादा बेख्तियार हंसती। दूसरा राज भी इसी से मिलता जुलता है। हैरान राज की बातों को छोड़ देते हैं विलादा। सॉरी कि मैं आपके साथ हर मुश्किल वक्त में खड़े होने का वादा पूरा नहीं कर सका, लेकिन आप फिक्र ना करें। अब मैं और उस्मान अल्लाह ताला के पास बैठ कर उनसे आपके मसले सॉल्व करवाया करेंगे। फिर अरमान भाई भी तो हैं ना आपके मसाइल हल करने के लिए। और विलादा को उसकी ये बात पढ़कर एक बार फिर हंसी आ गई।
اچھا سنیں، آپ کو پتہ ہے نا کہ میں نے آپ کو ایک بار پھر واپس سے زندگی کی طرف آنے میں بہت مدد دی ہے۔ اس مدد کو میرے جانے کے بعد بھی رائیگاں نہ جانے دیجیے گا۔ میں آپ کو اللہ کے پاس بیٹھا دیکھ رہا ہوں گا۔ اگر آپ روئیں گی تو یقین کریں میں سخت ناراض ہو جاؤں گا۔ مجھے خوشی سے یاد کریں گی ولادہ۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ مجھے مس کرتی ہیں، لیکن کیا حرج ہے کہ مجھے خوشی سے مس کر لیا کریں آپ؟ تو کیا حرج ہو جائے گا اگر آپ میری زندگی کی خوشیوں بھری یادوں کو رونے کے بجائے خوشی سے یاد کر لیا کریں گی؟ میں نے اگر آپ کی زندگی میں تھوڑی سی بھی خوشیاں بکھیری ہیں نا، تو یہ خوشیاں بدلے میں بھی مجھے خوشیاں ہی مانگتی ہیں نا، نہ کہ دکھ۔ اس دنیا میں دکھ پہلے سے بہت ہیں، آپ ان دکھی لوگوں میں آپ شامل نہ ہو جائیے گا، کیونکہ آپ کی زندگی میں دانیال ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ آپ یقین کریں ولادہ، دانیال ہارون آپ کے بالکل قریب ہے، وہ جانے کے بعد بھی آپ کی ساری باتیں سنا کرے گا۔ مجھے آپ بہت پیاری ہیں ولادہ، لگتی ہیں کہ جب آپ کسی بات پر ہنسیں گی تو میں بھی ہنسا کروں گا، اور جب آپ رویا کریں گی تو یقین کریں آپ کا دانی بھی رونے لگ جایا کرے گا۔ آپ خوش رہیں اور خوشیاں بکھیرتی رہیں کہ زندگی خوشی سے بھری ہوئی ہے، کہ زندہ کسی نے بھی نہیں رہنا، تو جو 2 پل جینے کو ملے ہیں کیوں نہ انہیں جی بھر کر جی لیا جائے۔ میں تو مرنے کے بعد بھی خوش رہوں گا ولادہ، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد میری بہن بھی خوشی سے جیے۔ میں اب بھی آپ کے ساتھ ہی ہوں اور مرنے کے بعد بھی آپ کے بالکل ساتھ ہی ہوں گا۔ اور اس کے بعد کچھ وقفے تھے، لیکن ابھی ولادہ وہیں پر ہی رک گئی اور اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ اسے اپنے بھائی کی خاطر ہی اب رونا نہیں تھا، اسے اپنے بھائی کی خواہش کا پاس رکھنا تھا۔ یاد رکھیے گا، اب ہاسپٹل میں میری شرارتوں والی کرسی آپ نے سنبھالنی ہے۔ یہ ذمہ داری میں آپ کو بہت دل سے سونپ کر جا رہا ہوں۔ آپ نے اس ذمہ داری کو بخوبی طور پر اچھے طریقے سے انجام دینا ہے، تاکہ کوئی دوسرا میری جگہ نہ لے لے۔ اور پھر وہ دوبارہ ہنس دی، اور پھر اس نے دیکھا کہ پہلے کی انک اور اب کی انک میں فرق تھا۔ پہلے ارمان نے پین سے لکھا تھا اور اب وہ بال پین سے لکھ رہا تھا، جس کی انک ڈارک تھی۔ اس خاکی رنگ کے لفافے میں آپ کے اور سحر کے لیے عیدی چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ عیدی ایک بھائی کی طرف سے اپنی 2 بہت ہی پیاری اور خوبصورت بہنوں اور سہیلیوں کو دی جا رہی ہے۔ اگر صحیح سلامت واپس لوٹ آیا تو یہ عیدی والا پیغام اس کاغذ میں سے پھاڑ دوں گا، کیونکہ پھر تو آپ دونوں کو ہی لوٹنا ہے نا۔ ابھی کے لیے یہ پیسے آپ دونوں کے ہوئے۔ ویسے سچی بات بتاؤں، یہ عیدی آپ دونوں کو دینے کا سوچ کر اس لفافے میں رکھتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ شاید واپس آنے کے بعد اپنا ارادہ ترک کر دوں اور یہ عیدی آپ دونوں کے نام ہی ہو جائے، لیکن شاید۔ اوکے، اپنا خیال رکھیے گا، اب میں جا رہا ہوں۔ سحر اور خود کو میری طرف سے بہت بہت پیار کریے گا اور ہمیشہ خوش رہیے گا۔ اللہ حافظ ولادہ۔ اور پھر اس نے وہ کاغذ مسکراتے ہوئے اپنے سینے کے ساتھ لگا کر آنکھیں بند کر دی۔ عیدی سے لے کر آگے تک کی بات اس نے شاید اسی دن ہی لکھی تھی جس دن وہ اپنے ریسکیو مشن پر جا رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد آنکھیں کھول کر وہ خط ایک بار پھر پڑھنے لگی اور دانی کو دوبارہ محسوس کرنے لگی۔ 2 بار ہاتھ پڑھ کر وہ بیڈ شیٹ کی سلوٹیں ہاتھ سے ختم کرتی ہوئی وہاں سے اٹھ گئی اور سیب کے پاس آ کر وہ لفافہ ہاتھ میں تھام لیا اور اسے کھولے بنا ہی کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ خط اور اس لفافے کو اپنے پرس میں رکھ کر نیچے لاؤنج میں آ گئی۔ سامنے اسما صاحبہ ہاتھ میں ایک سفید رنگ کا کاغذ پکڑے تکلیف سے مسکراتے ہوئے کچھ پڑھ رہی تھی۔ کیا پڑھ رہی ہیں آنٹی؟ وہ اس قدر اس خط میں کھوئی ہوئی تھی کہ انہیں اس کی موجودگی کا احساس ہی نہ ہوا۔ دانی نے خط بھیجا ہے اور اس سے آگے نہ ہی انہوں نے کچھ کہا اور نہ ہی اس نے ان سے کچھ پوچھا۔ مسکراتے ہوئے انہیں تنہا چھوڑ کر لاؤنج سے باہر نکل گئی۔ ہاسپٹل کے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ کیڈٹ کے ساتھ اپنے ہاتھ میں ایک ننھا سا بچہ لیے اندر داخل ہوئی۔ سامنے بیڈ پر سحر کے پاس اسد بیٹھا ہوا تھا اور کاؤچ میں اسما صاحبہ اور ہارون صاحب جمع تھے۔ وہ بچہ لیے بیڈ کے پاس آئی اور اسے سحر کے ہاتھوں میں دے دیا۔ سحر نے سرخ آنسو سے بھیگی ہوئی آنکھوں سے اپنے بچے کو پہلی بار دیکھا۔ اسد بھی اپنے بیٹے کو پہلی بار ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ بچہ ابھی کمزور تھا لیکن بہت ہی پیارا تھا، کسی سے تو بہت ہی مشابہت رکھتا تھا۔ سحر نے بے اختیار نیچے جھک کر اس کا ماتھا چوما۔ سب مسکرا رہے تھے لیکن سب کی آنکھوں کے اندر سے تکلیف چھلک رہی تھی۔ اب کی بار اسد نے اپنے بیٹے کو پکڑا تو بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ آئی ایم سوری سحر، میں اس کی پیدائش کے وقت تمہارے ساتھ نہیں تھا، میں اپنا فرض پورا نہیں کر سکا۔ وہ سحر سے پیار سے بول رہا تھا تو سحر نے بے اختیار اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ کو مجھ سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے اسد، آپ تو اس فرض سے بھی بڑا فرض انجام دے رہے تھے اس وقت۔ میرے سے زیادہ ضرورت اس ملک کو تھی آپ کی۔ اس کی بات پر اسد نے مسکرا کر اس کا ماتھا چوما اور اس کی گود سے اپنا بیٹا اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اسما صاحبہ اور ہارون صاحب بھی ان تینوں کے پاس آ گئے۔ تم نے اس کا نام سوچا ہے سحر؟ ہارون صاحب اپنے پوتے کا نام اس کی ماں کو ہی رکھنے دینا چاہتے تھے۔ کیا اس کا نام دانیال رکھ لیں؟
اسد فوراً بولا تو سحر نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ دنیال سے پیارا بھی ایک نام مجھے معلوم ہے، اذان، اس کا نام اذان رکھنا ہے۔ اور یہ کہتے ہوئے اس نے دروازے کے قریب کھڑی ولادہ کو دیکھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے نگاہیں ملاتے ہی بے اختیار رونے لگ گئی۔ ولادہ نے باقاعدہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی آواز کم کرنے کی کوشش کی۔ اب تم دونوں رو تو مت، بہت مشکل سے تم ٹھیک ہوئی ہو۔ ان تینوں نے ہی ان دونوں کے اس طرح رونے پر تعجب کا اظہار کیا۔ اس سے اسد بولا، یہ نام اسے دانی نے دیا ہے اور میں اس کا پورا نام اذان دنیال رکھنا چاہتی ہوں۔ اسد، وہ مسکرائی تھی۔ اس کی بات پر اسد نے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر اسما صاحبہ اور ہارون صاحب بھی اپنے پوتے کو دیکھ کر بے اختیار مسکرانے لگے۔ ولادہ سے یہ سب دیکھنے کی ہمت نہ ہوئی تو وہ فوراً دروازہ کھول کر باہر چلی گئی۔ باہر آتے ہی وہ راہداری میں ساتھ پڑے بینچ پر بیٹھ گئی۔ وہ مسکرا رہی تھی اور آنسو اس کی آنکھوں سے بار بار پھسل رہے تھے۔ اس نے اپنا جو ہاتھ بینچ پر رکھا ہوا تھا، اسی ہاتھ پر اسے کسی لمس کا محسوس ہوا۔ اس نے آہستگی سے اپنی گردن دائیں جانب موڑ کر دیکھا تو وہیں پر حق تک بیٹھی رہ گئی۔ سامنے اسے دل فریب اور حسین مسکراہٹ کے ساتھ مسکراتا دانی اس کی جانب سر اشاری سے دیکھ رہا تھا۔ میری وجہ سے رونا چھوڑ دیں، میں یہیں پر آپ کے پاس ہی ہوں، آپ کے ساتھ ہوں، آپ کو دیکھ سکتا ہوں۔ آپ بھی مجھے محسوس کیا کریں اور میرے پیچھے سے فیملی کا بہت خیال رکھیے گا۔ اذان کو اب میری جگہ آپ نے گالیاں سکھانی ہیں، اوکے؟ اس کی بات پر آنسو پوچھتی ہوئی ولادہ بے اختیار دھیرے سے ہنس دی اور اس بات میں سر ہلایا۔ آپ اپنا خیال رکھیں گی نا؟ اس کے چہرے پر فکر تھی اور ولادہ نے اپنے بھیگے ہوئے چہرے کے ساتھ ہولے سے اس بات میں سر ہلا دیا اور یہ دیکھتے ہی وہ جیسے جھٹکے سے غائب ہو گیا۔ ولادہ اس کے اچانک غائب ہو جانے کے بعد اسی طرح بیٹھی رہ گئی، لیکن پھر فوراً ہولے سے مسکرا دی۔ اسی وقت اسے اپنے سامنے سے ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ پکڑے چل کر آتا ہوا ارمان نظر آیا۔ کیا ہوا ہے؟ ایسے باہر کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ وہ اس کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے بولا تو وہ مسکرا کر نفی میں سر کھلاتے ہوئے اٹھ گئی۔ کچھ بھی نہیں ہوا، بس کوئی باہر بلا رہا تھا تو اس سے ملنے کے لیے آ گئی۔ اس کے بعد ارمان نے مزید کوئی سوال نہ کیا اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ اندر چلیں، وہ مسکرا کر بولا تو وہ بھی مسکراتی ہوئی سر اس بات میں ہلا کر اس کا ہاتھ تھامے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ 23 سالوں کے بعد وہ فیروزی رنگ کی ساڑی میں ملبوس اپنے کمرے کی بالکونی میں کھڑی ریلنگ کے اوپر بازو ٹکائے باہر لان کی پچھلی طرف میں لوگوں کے رش کا منظر دیکھ رہی تھی جب ارمان نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے مسکرا کر ارمان کو دیکھا اور واپس اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہو آئے ہو قبرستان سے؟ وہ بدصدور مسکراتے ہوئے بولا۔ اسد بھائی اور ہارون انکل بھی گئے تھے؟ وہ مسکرا کر پوچھ رہی تھی۔ ہاں، اور اذان بھی ساتھ ہی تھا، وہ پیار سے بولا۔ عثمان سے بھی ملے تھے؟ وہ سوال پر سوال کیے جا رہی تھی۔ ارمان نے سوال میں سر ہلایا۔ دونوں سے ملے تھے ہم سب۔ پھر ان دونوں کے بیچ کچھ پل کی خاموشی رہی جسے ارمان نے ہی توڑا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ وہ مسکراتے ہوئے بول رہا تھا۔ کچھ نہیں، بس یہ ہی کہ آج کیا میں بری ہو گئی ہوں؟ وہ بولی تو ارمان کے ہکا لگا کر ہنس دیا۔ بالکل بھی نہیں، میری بیگم تو ابھی تک حسین اور جوان ہے۔ وہ بولا تو وہ مسکرا دی۔ جب بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں تو ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ میں تمہاری بات سے اتفاق نہیں کرتا، بچوں کی شادی کے بعد بھی انسان اگر جوان رہنا چاہے تو رہ سکتا ہے۔ جیسے اب کیا لگتا ہے کہ ہماری بیٹی کی آج شادی ہے؟ ہر کوئی کہے گا کہ یہ رانیہ کے بہن بھائی ہیں۔ وہ مزے سے بولا تو وہ ہنس دی۔ اب اتنی بھی بات نہیں ہے، وہ کہہ کر واپس نیچے لان کی طرف دیکھنے لگی۔ تم دانی کو مس کر رہی ہو؟ وہ اسے رات سے ہی خاموش خاموش دیکھ رہا تھا اور اب بھی وہ زیادہ باتیں نہیں کر پا رہی تھی۔ ہاں بہت، اس نے جھوٹ نہیں کہا تھا۔ ارمان نے اسے اپنے ساتھ مزید سختی سے لگا لیا۔ لیکن سچ میں اب بہت خوشی سے مس کرتی ہوں۔ خاموش تو بس ویسے ہی ہو جاتی ہوں، لیکن دل میں اس کو یاد کر کے مسکراتی ہوں اب میں۔ عثمان اور دنیال ہماری زندگی کی بہت ہی خوبصورت یادیں ہیں اور خوبصورت یادوں کو مسکرا کر ہی یاد کیا جاتا ہے، تم فکر نہ کرو، وہ اسے پیار سے بول رہی تھی۔ اذان نے میرے دانی کی ساری کمیاں پوری کر دی ہیں۔ پہلا دانی اللہ نے مجھے بھائی کی صورت میں دیا تھا اور اب دوسرا دانی وہ مجھے بیٹے کی صورت میں دے رہا ہے۔ اور ساحل نے عثمان کی کمی پوری کر دی ہے۔ جب وہ میرے سینے کے ساتھ لگتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے عثمان نے مجھے اپنے ساتھ لگایا ہے۔ آج میں بہت خوش ہوں ارمان، اور میں اپنی خوشی کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ اس نے اس کے سینے پر سر ٹکا دیا۔ ارمان بھی نیچے لان کو دیکھتے ہوئے مسکرانے لگا۔ تم آج بہت خوبصورت اور حسین لگ رہی ہو ولادہ۔ ارمان کی بات پر اس نے اس کے سینے پر سے ہاتھ سر ہٹا کر اسے دیکھا۔
تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں تمہاری تعریف کا ہی انتظار کر رہی تھی؟ وہ مسکرا کر بولی، اور وہ واقعی میں ہمیشہ کی طرح حسین اور جوان لگ رہی تھی۔ فیروزی رنگ کی قیمتی ساڑی میں بالوں کا جوڑا کیے ہوئے، چہرے پر ہلکا سا میک اپ کیے، کلائی میں وہی 2 کڑے پہنے جو ارمان نے اسے منہ دکھائی میں دیے تھے، گلے میں ڈائمنڈ کا نیکلس پہنے، ناک پر فیروزی رنگ کی چمکتی ہوئی لانگ کانوں میں ڈائمنڈ کے ٹاپس پہنے، وہ ہمیشہ کی طرح خوبصورت اور حسین لگ رہی تھی۔ وہ ان 23 سالوں میں ذرا سی بھی نہیں بدلی تھی، ہمیشہ کی طرح تر و تازہ لگ رہی تھی۔ میں تمہیں تم سے بھی زیادہ اچھی طرح جانتا ہوں، تمہاری آنکھوں میں جھانک کر تمہارے دل کی حالت پہچان لیتا ہوں، یہ تم جانتی ہو۔ اس بات پر وہ مسکرا دی۔ تم بھی بہت ہینڈسم اور ڈیشنگ لگ رہے ہو، وہ پیار سے بولی۔ میں تو ہمیشہ ہی لگتا ہوں، آج نہ بھی کہتی تو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔ وہ شان کے ساتھ بات کر رہا تھا اور ولادہ جیسے تپ گئی۔ اور میں بھی تو روزانہ کی طرح پیاری لگتی ہوں نا، وہ موڑ بنا کر بولی۔ نہیں، تم روزانہ پیاری نہیں لگتی، وہ شرارت سے بولا تو وہ اسے آنکھیں نکال کر واپس مڑ گئی۔ ارمان نے فوراً اس کی کلائی پکڑ لی، وہ موڑ میں ہی رہ کر واپس پلٹی۔ تم روزانہ خوبصورت و حسین لگتی ہو۔ اور یہ بات سن کر وہ پہلے حیرت میں گھر گئی اور پھر زور سے ہنس دی۔ ارمان کو کیا آج بھی اس کی یہ خوبصورت و حسین والی بات یاد تھی؟ وہ کہتی تھی کہ وہ پیاری نہیں ہے بلکہ خوبصورت اور حسین ہے۔ اسے یہ بات تو برسوں پہلے ہی بول چکی تھی، اور اب اتنے عرصے کے بعد ارمان نے اسے یہ بات یاد دلائی تھی۔ تمہیں یاد ہے یہ بات؟ وہ مسکرا کر بولی۔ مجھے تو بھولی ہی نہیں تھی، وہ بھی پیار بھری نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے بولا۔ ابھی ارمان مزید کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ ان کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی، اور اندر ان کا 15 سالہ بیٹا ساحل اور ساتھ فاطمہ داخل ہوئی۔ چاچی، آپ دونوں کو دادا دادی نیچے بلا رہے ہیں، بارات آپ دونوں کی وجہ سے رکی ہوئی ہے، فاطمہ بولی تو وہ دونوں بے اختیار ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرا دیے۔ اچھا ٹھیک ہے، تم دونوں جاؤ، ہم آ رہے ہیں۔ اور فاطمہ، تم رانیہ کو سیلون سے لینے ابھی تک نہیں گئی؟ اور مان اس سے بولا تو اس نے اس بات میں سر کھلایا۔ میں جا رہی ہوں، آپ دونوں نیچے آ جائیں، وہ بول کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ تمہیں اب کیا چاہیے ہے؟ ولادہ ساحل کو وہیں پر کھڑا دیکھ کر بولی۔ اس کے بیٹے کا ایک ایک نقش اس پر گیا تھا، وہ اپنی ماں کی کاپی لگتا تھا، لیکن رانیہ اپنے باپ پر گئی تھی۔ فرق صرف جنس کا تھا، باقی ان دونوں میں ہر طرح سے مماثلت تھی۔ رانیہ کی عادات بھی اسی پر گئی تھی۔ ان دونوں باپ بیٹے کی جانیں بھی ایک ہی تھی، ایک دوسرے کی جان میں ان دونوں کی جان بسی ہوئی تھی۔ ممی، بابا، آپ دونوں بہت پیارے لگ رہے ہیں۔ وہ چل کر ان دونوں کے پاس آیا اور ایک ساتھ ہی گلے لگ کر واپس مڑ گیا۔ وہ دونوں اس کی بات پر مسکرا کر رہ گئے۔ چلیں پھر، ارمان مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے کر کے بولا تو اس نے اس کا ہاتھ تھام کر مسکراتے ہوئے اس بات میں سر کھلا دیا۔ چلو، اور وہ دونوں چل کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ وہ ریلنگ پر ہاتھ رکھے تیزی سے زینے چڑھ رہا تھا۔ قبرستان سے آئے ہوئے گھنٹہ ہو چکا تھا۔ اس وقت اپنے کمرے میں گیا، اذان ابھی تک باہر نہیں نکلا تھا۔ آخری زینے پر چڑھ کر وہ وہیں پر رک گیا۔ اس کے بالکل سامنے والے کمرے میں سے وہ کریم کلر کی شیروانی پہنے دروازہ بند کرتے ہوئے کھنکھا رہی تھی۔ اسے بے اختیار وہ اپنا دانی لگا، اور وہ واقعی میں وہ دانی ہی تھا۔ اس کی شکل، عادات، نین نقش، ہر ایک چیز دانی جیسی تھی۔ اس کا بولنے کا انداز، دوسروں کے ساتھ ہمدردی، اچھا سلوک، سب سے بڑھ کر اس کی مسکراہٹ بالکل دانی کی طرح تھی۔ وہ مسکراتا ہوا دانی ہی لگتا تھا۔ وہ اپنے اسٹائلش سے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پیچھے مڑا۔ وہ دانیال کے کمرے میں سے باہر نکل رہا تھا، جو اب اسی کا ہی کمرہ تھا۔ اسے آج بھی یاد تھا وہ دن جب انہوں نے اس کے لیے ایک کمرہ تیار کروایا تھا۔ اس کمرے کا انٹیریئر، ڈیکوریشن، فرنیچر، سب کچھ شاندار تھا، لیکن اس نے اس کمرے میں رہنے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ اسے دانیال کا کمرہ پسند تھا جس میں دانیال کی ہی چیزیں تھیں۔ وہ اپنا شاندار کمرہ چھوڑ کر دانی کے کمرے میں شفٹ ہو گیا، اور آج تک وہ دانی کے ہی کمرے میں رہ رہا تھا۔ اس نے اس کمرے کی ایک بھی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، اس نے اس کمرے پر حق نہیں جتایا تھا۔ وہ اس کمرے کو اپنے چاچو کا کمرہ کہہ کر استعمال کرتا تھا۔ اس کمرے میں آج تک کوئی بدلاؤ نہیں آیا تھا۔ وہ دانیال کی طرح ہی سب کے لیے خاص تھا، اور اس کی وجہ بھی دانیال ہی تھا کیونکہ وہ شروع سے ہی دانیال جیسا تھا۔ اس نے اپنے چاچو کو کبھی تصویروں کے علاوہ نہیں دیکھا تھا، لیکن اسے اپنے چاچو سے قدرتی طور پر عشق تھا۔ وہ اپنے چاچو جیسا ہی بننا چاہتا تھا، اور وہ آخری حد تک اس جیسا بننے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس پر ایک دم نگاہ پڑنے سے ہمیشہ وہ دانیال ہی معلوم ہوتا تھا۔ خدا نے انہیں یہ نعمت جس تکلیف میں دی تھی، اب وہی نعمت اس تکلیف کو مکمل طور پر ختم بھی کر چکی تھی۔ کیپٹن اذان دانیال ایک ماہ پہلے پورے 23 سال کا ہوا تھا۔ رانیہ کے پیدا ہوتے ہی سحر نے ولادہ سے اپنے بیٹے کے لیے اس کا ہاتھ مانگ لیا تھا۔ اسما صاحبہ بیمار تھی اور وہ اپنے پوتے کی خوشیاں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتی تھی، سو آج کی تاریخ میں اس کی اور رانیہ کی شادی تھی۔
ارے ڈیڈ آپ، میں بس آ ہی رہا تھا۔ وہ واپس مڑتے ہوئے اسد کو سیڑھیوں کے پاس کھڑا دیکھ کر ان سے بولا، یہاں تک کہ اس کی آواز بھی بالکل دنیال جیسی ہی تھی۔ اذان، تمہیں ماما بلا رہی ہیں؟ اور ایک بہت ہی عجیب بات یہ بھی ہوئی تھی کہ وہ اپنی ماں سے زیادہ پیار اپنی دادی کو کرتا تھا۔ ہاں، میں بھی امی ابو کے کمرے میں ہی جانے والا تھا۔ وہ مسکرا کر چلتا ہوا اسد کے پاس آیا۔ مبارک ہو میرے شہزادے۔ اسد کی آنکھیں بے اختیار پر نم ہو گئی۔ اذان نے اسے فوراً اپنے ساتھ لگا لیا۔ آپ سب لوگ آج چاچو کو بہت مس کر رہے ہیں نا؟ وہ اس سے الگ ہو کر اس کی آنکھوں کا پانی صاف کرتا ہوا بولا تو اسد نے مسکرا کر ہولے سے سر اثبات میں ہلایا۔ میں ہوں نا یہاں پر آپ سب لوگوں کے پاس، یقین کرے ڈیڈ، میں چاچو کی جگہ پر ہی آیا ہوں۔ اس کے معصومانہ انداز پر اسد بے اختیار ہنس دیا۔ یقین ہے مجھے، وہ پیار سے بولا۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں باپ بیٹے کے درمیان؟ سحر بھی سیڑھیاں چڑھتی ہوئی ان دونوں کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ پرائیویٹ بات ہے ممی آپ، وہ شرارت سے بولا تو سحر نے آنکھیں نکال کر اس سے پوچھا۔ آگے سے اس نے کہا، ممی یو نو نا بوائز ٹاک، پرائیویٹ بات کے بچے نیچے جاؤ، ماما بلا رہی ہیں۔ اس کی بات پر وہ فوراً اپنے ماں باپ کے گالوں پر باری باری پیار کرتے ہوئے نیچے چلا گیا۔ وہ دونوں ہی مسکرا کر نفی میں سر ہلاتے ہوئے اسے دیکھنے لگے۔ کتنا بڑا کٹون ہے یہ، کب سدھرے گا؟ سحر اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ سدھرنے والی مٹی سے نہیں بنا ہوا یہ، اسد اسے مسکراتے ہوئے دیکھ کر بولا تو اس نے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ سحر اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ کچھ نہیں، بس بہت خوش ہوں آج۔ ہمیں اپنے دانی کی شادی کی بہت خوشی تھی جو پوری نہیں ہو سکی، اور اب دیکھو ہمارے دانی کی ہی شادی ہو رہی ہے۔ خدا پتہ نہیں کن کن طریقوں سے اپنے بندوں کے خواب پورے کر دیتا ہے، ان کی آزمائشوں کے لیے نعمتوں سے محروم بھی کر دیتا ہے، لیکن دل نہیں توڑتا اور بدلے میں اس سے بھی بڑی نعمت سے نواز دیتا ہے نا سحر؟ وہ مسکرا کر خدا کی قدرت پر حیران بھی تھا اور شکر گزار بھی۔ ٹھیک کہہ رہے ہو آپ، اس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے بہت کم ہے۔ وہ اپنے بندوں کو واقعی میں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ آج اذان کو دیکھتی ہوں تو لگتا ہے کہ دانی ہے۔ اذان نے دانی کی ساری کمیاں پوری کر دی ہیں، وہ مسکرا کر بول رہی تھی۔ اسد اسے مسکراتا دیکھ رہا تھا۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس نے اس کی نگاہیں اپنے اوپر محسوس کر کے اسے دیکھا۔ تمہیں دیکھنے کے لیے کوئی وجہ ہونا ضروری ہے؟ اس کے سوال پر سحر نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ آئی لو یو سحر۔ اس کے اظہار محبت پر سحر سرخ ہو کر رہ گئی۔ آپ بھی موقع کی نزاکت کو نہیں سمجھتے، ایویں ہی کچھ بھی کہہ دیتے ہیں۔ وہ اپنی نگاہیں جھکا کر بولی، تو ایسا کون سا موقع آ گیا ہے جس کی نزاکت کا مجھے خیال رکھنا پڑے گا؟ اسد فل فارم میں تھا۔ بیٹے کی شادی ہے تو وہ شانے چکا کر سوال کر رہا تھا۔ تو یہ کہ اب ہماری عمر یہ آئی لو یو وغیرہ کہنے کی نہیں رہی تو کیا 100 سال کی ہو گئی ہو تم؟ بوڑھی ہو گئی ہو؟ تمہارے چہرے پر جھریاں پڑ گئی ہیں، کچھ نظر نہیں آتا، دانت ٹوٹ گئے ہیں، بال سفید ہو گئے ہیں؟ وہ مسرور ہو کر اسے تنگ کرتے ہوئے یہ سب سوال کر رہا تھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا، وہ حیران ہوئی۔ یہ سب ہی تو بڑھاپے کی علامات ہیں۔ میں اللہ کا شکر ہے ابھی تک ایسی کوئی علامات دکھائی نہیں دی، سو اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہم جوان ہیں، بس بچوں کی شادی جلدی ہو رہی ہے تو تم تو اذان کی شادی کی بات دل پر ہی لے کر بیٹھ گئی ہو۔ وہ اس کی بات سن کر مسکرا دی۔ اچانک اس کے فون پر بیل بجی۔ فون کے چمکتے ہوئے اسکرین پر نام دیکھتے ہی اس نے فوراً کال مسکرا کر اٹینڈ کی۔ ہاں ولادہ، ہاں ہم نکل رہے ہیں، تم لوگ پہنچ گئے ہو؟ اچھا ٹھیک ہے پھر ہال میں ملتے ہیں۔ اس نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ جلدی کریں، وہ لوگ میرج ہال میں پہنچ گئے ہیں اور ہماری ابھی تک بارات ہی تیار نہیں ہوئی، وہ بولی اور اس کو اپنے ساتھ لے کر فوراً سیڑھیاں پار کرنے لگی۔ میں اندر آ جاؤں امی؟ وہ دروازہ کھٹکھٹا کر اندر داخل ہوا تو سامنے اسما صاحبہ اسے وہیل چیئر پر بیٹھی فون پر کچھ پڑھتی ہوئی بہت کمزور لگتی ہوئی دکھائی دی۔ انہوں نے مسکرا کر اثبات میں سر ہلا دیا۔ آ جاؤ دانی۔ گھر کا ہر ایک فرد اسے اذان کہہ کر پکارتا تھا، لیکن واحد اسما تھی جو اسے دانی کہتی تھی۔ وہ مسکرا کر اندر داخل ہوا۔ مجھے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی امی۔ وہ ان کے پاس آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور گود میں پکڑے ہاتھ ان کے تھام لیے۔ ارے تمہیں ایسا کیوں لگا؟ آج ہی تو میں بالکل ٹھیک ٹھاک اور صحت مند ہوں۔ آج تو میری دانی کی شادی ہے، برسوں پرانی خواہش پوری ہو رہی ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ وہ اس سے آخر میں ماتھے پر تیوریاں لا کر بولی تو وہ مسکرا دیا۔ اچھا تو آج آپ میرے ساتھ ڈانس کریں گی؟ وہ مسکرا کر بولا تو انہوں نے بے اختیار اس کا ماتھا چوما۔ تم کرواؤ گے تو ضرور کروں گی۔ ان کے بعد وہ مسکرا دیا اور فوراً ان کی گود پر اپنا سر رکھ دیا۔ اچھا پھر مجھے جلدی سے اپنی ڈھیر ساری دعائیں دیں، وہ پرجوشی سے بولا۔ اس کی بات پر اسما صاحبہ نے بے اختیار تڑپ اٹھی۔ وہ ان کی آنکھیں ایک بار پھر نم ہو گئی۔ وہ غلط کہتی تھی کہ اب کوئی ان کی گود میں سر رکھ کر دعا نہیں کروایا کرے
کرے گا۔ اگر انہیں معلوم ہوتا کہ دانی ہی ان کی گود میں سر رکھ کر دعائیں کروایا کرے گا تو آج سے 23 سال پہلے وہ مایوسی کی باتیں کرتی ہی نہ۔ امی آپ رو کیوں رہی ہیں؟ وہ ان کی سسکتی ہوئی آواز کو محسوس کر کے اپنا سر حیرت سے اٹھاتے ہوئے بولا اور فوراً ان کے آنسو پوچھنے لگا۔ اس کے آنسو پوچھنے پر وہ بے اختیار مسکرا دیں۔ انہوں نے غلط کہا تھا کہ دانی اب کبھی ان کے آنسو نہیں پوچھے گا۔ کچھ نہیں، بس تمہارا چاچو یاد آ گیا، وہ پیار سے اس کے سر کو چومتے ہوئے بولی۔ اللہ میرے بچے کو لمبی زندگی دے، اسے دنیا جہان کی خوشیاں دے، کوئی بھی غم یا تکلیف سے چھو کر بھی نہ گزرے، اور یہ میری رانیہ کا بھی بہت زیادہ خیال رکھے۔ وہ اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیے ہوئے تھی۔ یہ آخری والی بات کی فکر نہ کریں آپ، وہ تو میں بہت رکھوں گا اور ساتھ ساتھ رکھواؤں گا بھی، بس ایک بار اسے گھر تو آ لینے دے۔ وہ جیسے رانیہ کے ساتھ ایک ہو جانے کا بے صبری سے منتظر تھا۔ اسی وقت باتھ روم کا دروازہ کھلا اور اندر سے ہارون صاحب باہر نکلے۔ اوئے ہوئے ابو، آپ تو آج ہیرو لگ رہے ہیں۔ وہ جڑ سے وہاں سے اٹھ کر ہارون صاحب کے گلے لگ گیا۔ مبارک ہو میری جان، وہ اسے پیار سے بولے۔ خیر مبارک ابو، وہ مسکرا کر بولا۔ ماما بابا جلدی کریں، سب نکل رہے ہیں۔ سحر دروازے پر کھڑی ہو کر فوری طور پر بولی تو انہوں نے ہی مسکرا کر سر اس بات میں ہلا دیا۔ اذان عصمت صاحبہ کے پاس گیا اور ان کی وہیل چیئر کو پکڑ کر باہر کی جانب لے کر جانے لگا۔ ہارون صاحب بھی ان دونوں کے ساتھ ساتھ تھے۔ وہ تینوں اکٹھے ہی کمرے سے باہر نکلے۔ باہر نکلتے ہی اذان نے واپس پلٹ کر ان کے کمرے کو ایک بار پھر دیکھا اور پھر مسکرا کر دروازے کا ہینڈل پکڑتے ہوئے دروازہ بند کر دیا۔ اس چمن کے پھولوں پر رنگ و آب تم سے ہے، اس زمین کا ہر ذرہ آفتاب تم سے ہے، یہ فضا تمہاری ہے، بحر و بر تمہارے ہیں، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسبان اس کے، میر کارواں ہم تھے، رخ کارواں تم ہو، ہم تو صرف عنوان تھے، اصل داستان تم ہو۔ نفرتوں کے دروازے خود پہ بند ہی رکھنا، اس وطن کے پرچم کو سر بلند ہی رکھنا، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خواں اس کے، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسباں اس کے۔